نہ ہمارا کمال ہے نہ ہمارے بس کی بات تھی، جنہوں نے یہ ہمیں توفیق بخشی، ہم نے مل بیٹھ کے یہ اہتمام کیا، ان کا احسان، ان کا شکریہ۔ اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم، بسم اللہ الوفی الولی الکریم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامل الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھے شہنشاہ کے ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تفسیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض۔ اس مقدس منبر کا وارث، اس جشن کا وارث، کائنات کے چپے چپے، زمین سے آسمان تک، ہر جگہ کا وارث، امام زمان اجل اللہ فرج شریف و امہات طیبین الطاہرین، صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الى یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمۃ المعصومین۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ ولایت امیر المومنین کا اعلان زمین پر 18 ذی الحج کو ہوا، مگر حقیقت میں اس کا اعلان الست میں ہوا تھا، روز میثاق ہوا تھا۔ جس روح نے ادھر اقرار کیا تھا وہ یہاں 1400 سال بعد بھی ہو اقرار کرتی ہے۔ جس دور میں بھی ہو وہ روح اقرار کرتی ہے، مگر وہ جس نے اس وقت اقرار کیا تھا، اتنا اہم اور ضروری ریمائنڈر تھا غدیر میں، بسم اللہ صلی کہ میرے حبیب کو اس اعلان کے لیے حج نہیں حج اکبر کرنا پڑا۔ اس کو شاہ صاحب کتب میں، مفسرین نے حج اکبر بھی کہا ہے، حج نعمت بھی کہا ہے، نعمت والا حج۔ دیکھو صدیوں سے حج جاری ہے، بھلا کسی حج کو نعمت والا حج کہا گیا ہے؟ نہیں، یہ حج ہے جس کو عرفاء نے، محققین نے مل کے کہا ہے نعمت والا حج، نعمت والا حج۔ سرکار، اچھا میں یہ بھی گزارش کرتا جاؤں، یہ اچانک جو کہتے ہیں نا رسول تشریف لے کے جا رہے تھے اور قم غدیر کے قریب پہنچے تو جبرائیل آیا، رکیے، نہیں، یہ بات نہیں، پوری علم ذمہ داری کے ساتھ ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے سرکار نے پہلے سے پوری دنیا میں خط بھیجے تھے، پہلے سے پری پلانڈ ہے۔ جو اچھا جی پہلے سے خط بھیجے، ہر ملک میں اپنے ایلچی بھیجے، خط بھیجے، میں محمد اللہ کا نبی تمہیں دعوت دیتا ہوں، تم حج پڑھو نہ پڑھو، حج کی کوریج کرو نہ کرو، قم غدیر پہنچنا۔ آج بھی باہر کی لائبریریوں میں کتب میں غدیر کا واقعہ تذکرہ موجود ہے۔ مثلا بڑی بڑی پیرس کی لائبریریاں یا دوسری تیسری بڑی بڑی لائبریریوں میں بڑے بڑے مورخین نے غدیر کا واقعہ لکھا ہے۔
एलची थे मौजूद। सरकार ने हज पसंद फरमाया, सरकार वहां से तशरीफ लेके आए और इस मकाम पे आके सरकार ने अमर फरमाया 7 मील आगे जाने वाले वापस आओ। मैंने सरकार से गुजारिश की, सरकार आगे जाने वालों को क्यों वापस बुलाया? फरमाया कमले हैं, इन्हें पता नहीं मोहम्मद के आगे नहीं जाया जाता, पीछे रह जाता है। मेहरबानी यार, सलाम है, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, क्या बात है। इनको अंदाजा, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया साहब, मेहरबानी भाई। इनको पता ही नहीं मोहम्मद के आगे नहीं चला जाता। 7 मील बड़ा सफर है, वापस बुलाया। नमाज का टाइम ही नहीं है, अजान दिलवाई। पीछे रह जाने वालों को करीब लाने के लिए इंतजार किया। शाह साहब, सैयद साहब, घोड़े थे ना, इस किस्म की सवारियां थी ना। 7 मील तक घोड़ा या कोई सवारी चली जाए, उसको आने में 7 मील से, देखिए गाड़ी हमारी आई है, टाइम लग गया है। यही तहसील चौक से हम मुड़े हैं, अच्छा खासा टाइम, गाड़ी दौड़े, मैंने कहा जल्दी करें, सादात इंतजार में है। गाड़ी पे हमें कम से कम 5-10 मिनट लग गए, 15 मिनट, वो भी 140 की स्पीड पे आए। जिस घोड़े ने या किसी घोड़े जैसी ऊंट वाली सवारी ने वापिस आना हो, कितना टाइम लगा होगा। फिक्र आपके सामने इरफान का मोती रखने लगा। मैंने कहा मैं दिल की बातें करूंगा, भाई अली बास आप तशरीफ रखे, छोड़े पानी को। कितना टाइम लगा होगा? 7 मील अच्छा खासा फासला है, तकरीबन 9 किलोमीटर प्लस बनता है। घोड़े को चलो फिर भी आधा घंटा 25 मिनट में पहुंच जाएगा, ऊंट को कितना टाइम लगेगा? या बाकी जो ऐसा चलती हैं सवारियां, कितना टाइम लगेगा? खच्चर भी तो थे ना, बाकी सवारियां भी कितना अच्छा खासा टाइम लगता है। पता नहीं वक्त मजबूर था मोहम्मद के हाथों पर। मेहरबानी, बहुत हो गया, मैंने कहा ना मैं दिल की बातें चंद एक आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहा हूं। वक्त ठहर गया, वक्त रुक गया। आगे जाने वाले करीब आए, पीछे रह जाने वाले भी करीब पहुंचे। अब सरकार ने उधर ही प्लान कर लिया, सरगोशियां शुरू हो गई आपस में। क्या हो गया मोहम्मद को? अच्छा भला सफर कर रहे थे, हज की थकावट भी थी, इतना हज में हमने सफा मरवा दौड़े, हमने शैतान को कंकर मारे, सारे मनासिक मुकम्मल करके इसी के कहने पे आए हैं, इसी ने फिर यहाँ रोक दिया। चहमे को यहाँ आशिक खुश थे। जी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आज भी खुश हैं। मैं बिस्मिल्लाह। मगर शाह जी, खुशी की कैफियत के लिए हुक्म है 18 ज़िलहज पढ़ने वाला कोई भी हो, किस अंदाज में क्यों ना पढ़ रहा हो, कोशिश करो उसकी बात पसंद ना भी आए, जोर से हंसो। थोड़ा सा मैं तमहीदी 2-4 बातें आपकी खिदमत में। सरकार ने यहाँ जब ये इज्तिमा रोका, इज्तिमा इकट्ठा किया, चहमे गोयां शुरू हो गई। पता नहीं क्या खास काम करना चाहते, ये काम मक्के में कर लेते, यहाँ करने की क्या जरूरत थी? जब सब इकट्ठे थे वहां कर लेते। किसी आशिक ने कहा होगा, है नहीं होगा। तो ख्याल में शायर भी बातें कर जाते हैं। वकार शाह जी, किसी आशिक ने कहा होगा अगर मोहम्मद ये वाला काम मक्के में कर लेता तो तुम लोग ही कहते अपने घर में तो हर कोई शेर होता है। मेहरबानी यार, सलाम है, बहुत शुक्रिया, क्या बात है। आपकी क्या बात है? मजमा इकट्ठा, सरकार, अच्छा मिंबर भी तैयार हो गया, देर नहीं लगी। मिंबर को तैयार करना, आपने ये मिंबर बिछाया होगा, दरिया बिछाया होंगी, टाइम लगा होगा। इमरान शाह जी, टाइम लगा है ना? पता नहीं वहां टाइम कैसे रुक गया। मिंबर भी बन गया, ऊंटों के ऊपर सरकार, मिंबर सरकार। सरकार ने यारी बादशाह को ऊपर बुलाया। अब ये चहमी गोयां हो रही थी, मैं एक तखय्युल पेश कर रहा हूँ। चहमी गोया, पता नहीं यहाँ क्या ऐसा माजरा, अली को ऊपर बुला लिया, खुद भी ऊपर, चलो और खुद को तो अच्छा लगता है, अली को बुलाने की क्या जरूरत है?
یا علی کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ عاشق خوش، انہوں نے کہا بسم اللہ، حق بھی بنتا ہے، علی ہے بلند، بلند کو جانا ہی بلندی پر چاہیے۔ عاشق خوش، تشریف لے گئے۔ خطبے کا آغاز سرکار نے بڑے خوبصورت اور احسن انداز سے کیا۔ طویل خطبہ تو نہیں پڑھ سکتے، خمسہ چاہیے، غدیر کی تھوڑی سی حقیقت بیان۔ علی عباس بھائی اتنے، اور علامہ امینی صاحب نے 10 جلدیں لکھی ہیں غدیر پہ، 10 جلدیں، اور کمال ہے، اور ہر وہ بات لکھی ہے جو ان کی تحقیق کی دسترس میں آئی ہے۔ انہوں نے مخالفین کی بات بھی لکھی ہے۔ اچھا ایک بات لکھی ہے وہ بتاتا جو یہاں روکے، بڑی کمال ہے۔ آگے لکھتے ایک کسی مخالف نے، دشمن آل محمد نے ایک بات لکھی ہے۔ شاہ جی آج میں ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے لگا، ہاں آج میں بتانے لگا ہوں ولایت کی حقیقت کیا ہے، دشمن کی زبان سے شاید میری قوم کو، میرے مولا کی ریت کو پتہ چل جائے۔ دشمن کہتے ہیں معاملہ سرداری کا نہیں تھا، یہ علی کو سردار بنا لیتے، کوئی بات نہیں، سردار بنانا، سردار آتے رہتے ہیں جاتے رہتے، سردار آتے رہتے جاتے رہتے، معاملہ سرداری کا نہیں، علی کی ولایت کو قبول کرنا ایسے ہے جیسے علی کی ضرب کا لگنا اور علی کی ولایت کا کرنا قبول ایسے ہے جیسے گردن پہ تلوار رکھنا۔ وہ کہتے ہیں دونوں کا ٹھکانہ گردن ہے۔ وہ کہتے ہیں سردار بنانا مشکل نہیں تھا، سردار بنا لیتے، سردار بدل لیتے، معاملہ تھا مالک بنانا۔ بہت شکریہ، بسم اللہ۔ معاملہ مالک بنانا تھا، سردار بنانا نہیں تھا۔ اب سرکار نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، بڑی عرفان اس پہ بھی خوبصورت بحث کی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں دنیا والوں جتنے کھڑے ہو، اچھا ایک اور بھی عرض کرتا جاؤں، علم اخلاق نے جب اخلاق محمد پہ گفتگو کی، وہ کہتے ہیں اخلاق، جوہر شاہ جی بڑا لطیف جملہ ہے، رسول کیجیے آپ، وہ کہتے ہیں بھائی وقار شاہ جی اخلاق کے محمد میں یہ کمال چھپا ہے، محمد جب بھی بات کرتا ہے دھیمے لہجے میں بات کرتا ہے، جب بھی گفتگو کرتا ہے دھیمے لہجے میں، محبت کے لہجے میں، پیار کے لہجے میں، آرام کے لہجے میں، آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے سرکار بات کرتے ہیں۔ اور پھر سرکار کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے، سرکار جب بھی گفتگو فرماتے ہیں سردار بیٹھ کے پسند فرماتے ہیں، مگر دونوں اصول محمد نے غدیر میں توڑ دی ہے۔ کیا بات ہے، مہربانی، کیا بات، بہت شکریہ، بہت شکریہ سادات، مہربانی مہربانی۔ سرکار نے یہاں نہ دھیما لہجہ اختیار فرمایا نہ بیٹھ کے گفتگو کی۔ سرکار نے جملہ جو میں گزارش کر رہا تھا عمران شاہ جی بڑا لطیف جملہ ہے، سرکار فرماتے ہیں سارے موجودگان یہ بتاؤ میں تمہاری جانوں پہ تم سے زیادہ تصرف رکھتا ہوں یا نہیں؟ دیکھو ہمارا والد، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بڑے ہماری جانوں پہ تصرف نہیں رکھتے ہیں۔ مثلا والد کا مقام اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، جس کا گناہ، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ جس کے گناہ بڑھ جائیں، معصوم فرماتے ہیں جس کے گناہ بڑھ جائیں اور اس کو قبولیت کے معافی کے چانس نظر نہ ہے، اس کو چاہیے وضو کر کے والد کا چہرہ دیکھے، اتنا مقام ہے، کوشش کرے والد کو کمر نہ کرے۔ بڑے لکھی ہیں باتیں، میں ابھی بچوں میں بات دور چلی جائے گی، مگر پھر بھی والد اولاد کی جان نہیں لے سکتا۔ مالک ضرور ہے، پالنے والا ضرور ہے، جان کا مالک نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو ایسے مار دے گا تو باپ قاتل قرار پائے گا۔ میں اس پہ تفصیلی بات کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، وقت چاہیے، ہو سکتا ہے کسی کو یہ بات اچھی نہ لگے، جان نہیں لے سکتا۔ اور کسی کا ذہن اگر ادھر جائے، جب ایک نبی باپ نے بیٹے کے گردن پہ چھری رکھی تھی، یہ اور بات ہے، نیچے دمبا ذبح ہو گیا تھا، اس میں بھی خالق کا فیصلہ شامل ہے۔ خالق یہ بتانا چاہ رہے تھے میری محبت تو ضرور ہے، تیری پیاری چیز بھی ضرور ہے، مگر نبی میں آنے والی نسلوں میں تجھے قاتل بیٹے کا نہیں بنانا چاہتا۔
ہو سکتا ہے کسی کی سوچ تو چلی جائے ادھر بھی قدر سرکار نے کیا فرمایا. اچھا ایک اور بات بھی کرتا جو ہماری پاکستان لیول پر میٹرک کی کتابوں میں ایک حدیث پڑھائی جاتی ہے, نوجوان اس بات کی گواہی دیں گے. سرکار کا ایک فرمان ہماری کتب میں لکھا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان کی منزل پر نہیں پہنچ سکتا جب تک میں محمد تمہاری جملہ محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. محبوب نہ ہو جاؤ, کامل ایمان. اس پہ کسی نے غور نہیں کیا. ہم نے بھی پڑھی ہوگی یقیناً صرف پاس ہونے کے لیے ہے جی, بھائی وقار شاہ جی غور نہیں کیا. کتنی بڑی بات سرکار نے فرمائی. ہر بندہ اپنے اپنے لیول پہ غور کرے کہ اس کی محبوب چیزیں کتنی ہیں, کون کون ہیں. اگر دنیا کی کچھ چیزیں محبوب ہیں تو پھر کوشش کرے, خیال کرے ابھی ایمان دور ہے. صرف اتنی سی گزارش کرنی تھی, اشارتاً بات کرنی تھی نا, چونکہ ہمارا موضوع سے بات ہٹ نہ جائے. سرکار نے کیا فرمایا, کیا میں تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ مالک ہوں یا نہیں؟ بڑی بات ہے. سب نے کہا قالوا بلا, جی ہاں بالکل آقا آپ مالک ہیں. جب سرکار نے فرمایا نا میں مالک ہوں تو اس کا مطلب ہے میں تمہارا مولا بھی ہوں. جو مالک ہوتا ہے وہ مولا بھی ہوتا ہے. لوگوں نے کہا بسم اللہ, آپ مالک بھی ہیں آپ مولا بھی ہیں. یہ شاہ جی پتہ کیوں کہا تھا علی بادشاہ جی, پتہ کیوں کہا تھا بھائی وقار بھائی, کیوں غور کیجئے گا. ان کملوں کو پتہ تھا سرکار ہے رحمت العالمین, جانوں کے مالک بن کے بھی کچھ نہیں کرتے. ایک لطیف سا میں نے کہا نا کوئی دل کی بات ہے کہ تھکنا نہیں, جو جمائی لوگے میں کتاب بند کر دوں ہے جی. ایسے موقع کبھی کبھار آتے ہیں. اور یہ چلے چھوڑیں اس بات. سرکار نے کیا فرمایا, میں تمہاری جانوں کا, انہوں نے کہا جی بسم اللہ, جانوں کا مالک ہوں. فرمایا تو پھر میں تمہارا مولا بھی ہوں. انہوں نے عرض کیا آقا بے شک آپ ہمارے مولا بھی ہیں. جب سرکار نے دیکھا یہ تو پڑے, سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے پھر جس کا میں ہوں اس کا یہ ہے. کیا خوبصورت تمہید باندھی سرکار نے. پہلے فرما دیتے نا من کن تو مولا فاز, کسی نے نہیں بات پہ غور کر. سرکار نے پہلے خوبصورت تمہید باندھی. تمہید باندھ کے سرکار نے حقیقت ان کے سامنے رکھ کے انکار کی گنجائش ختم کر کے, کسی کے پاس انکار کی گنجائش نہ رہ جائے, پھر سرکار نے فرمایا اب معاملہ, خطبہ بڑا طویل ہے. خطبے میں سرکار نے اللہ, اب میں مختصر سے 2-3 باتیں بتانے لگوں. خطبے میں مختصر سے آج کرنے لگوں. سرکار نے خطبے میں اللہ کو گواہ بنایا. خطبے میں سرکار, شاہ جی یہ جملے لکھے ہیں, یہ جو سرکار نے اللہ کو گواہ بنایا, سرکار نے قرآن کی آیتوں کو گواہ بنایا, سرکار نے لوگوں کو گواہ بنایا. میں گزارش سچ کرتا جاؤں, ہے دل جملہ سنبھال لو گے, سادات آپ نے پیچھے سنبھلوانا ہے. اگر کسی کے حلق میں اٹک جائے آپ نے سنبھلوانا ہے. بندوں کو گواہ بنانا تو سمجھ آتا ہے. آج جشن ہو جائے, کل بھائی عمران شاہ جی کھڑے ہو جائے, ہاں جی کیا حال ہے, رات ہے جشن میں, ہاں جی ہم تھے جی, ہم نے سنا ہے جشن, یہ باتیں ہوئی تھی, گواہی دیتے ہو, ہم دیتے, ہم تھے. سمجھ آتی ہے جو موجود ہو وہ گواہی دے سکتا ہے, اس کا مطلب ہے اللہ بھی موجود تھا. بسم اللہ سنتے ہیں. گواہ بنایا اللہ کو, بندوں کو گواہ بنایا. پھر سرکار کی بات یا علی بادشاہ کی بات مولا بنایا. لکھا ہے کتب میں, اتنا بلند کیا, ہاتھ پکڑا نا یا علی کا. اب لکھا ہے صاحبانی کتاب نے, اب تحقیق میں کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن اتنا ضرور میرا عقیدہ ہے محمد علی کا بھی مولا ہے. اتنا میرا عقیدہ مصمم ہے. یا علی انگلی کے اشارے سے خیبر اکھاڑ لیتا ہے, اور آج تک وہ دروازہ نہیں ملتا. مہدی آ کے دکھائیں گے یہ دروازہ تھا جس کو میرے دادے نے اکھاڑ کے پھینکا. ٹھیک ہو گیا. بڑی کوشش کر رہے ہیں, وہی دروازہ جی, وہ دروازہ جی, اتنا بڑا دروازہ, وہ کہاں ہے جی, آج تک کسی کو پتہ نہ چلا وہ کہاں ہے, مگر وہ ہے. کیونکہ کئی کملے کہیں گے قائم آل محمد
تیرے دادا نے دروازہ وہ کہاں ہے دروازہ؟ ایوی کتابوں کے قصے کتابوں کی باتیں ہیں. سرکار اشارہ فرمائے گا وہ دروازہ جو خیبر میں میرے دادے کی انگلی سے اڑایا گیا تھا وہ سامنے وقار شاہ جی کو مجھے مجمع دو. ایک سرکار کے ظہور کے بعد ہونے والے واقعات پہ مجھے خمسے کا موقع دو. خدا کی قسم شاہ جی کمال لکھا ہے. سرکار اشارہ دیں گے پردے ہٹ جائیں گے. نوکر آگے آئے گا آگے کہے گا آقا آپ کو زحمت فرما رہے میں کس لیے ہوں. شاہ جی خیبر پر انگلی کے اشارے سے خیبر کا در اکھاڑنے والا محمد کے ہاتھوں پہ اتنا بلند ہوا صاحبان محققین نے لکھا ہے کہ یا علی کے قدم محمد کے زانوں تک آ گئے. اتنا بلند اعلان ہو گیا. کوئی بات نہیں میں تو ایسا صحیح تھا. امام زمانہ بلند تر صلوات. کوئی بات نہیں آپ میں متوجہ ہیں بچے ہیں ہنس نہیں رہے آپ میں سے کوئی بھی یار. ہنسنے کے دن ہنسنے کی رات ہے جی. مسکراہٹ تو ضروری ہے نا. پسند جو ہے ان کو انہوں نے جو فرمایا ہے مسکراؤ. اچھا صرف مسکراؤ. عمران شاہ جی کتب کی ضمانت صرف مسکراؤ نہیں فرمائے ایک دوسرے کو تحفے دو. خدا قسم اس حوالے سے فرمائے تحفے دو. اور آگے جو فرمایا جو تم سے ناراض ہے یا جن سے تم ناراض ہو تم بڑے بن کے گلے لگاؤ. گلے لگاتے وقت کہو علی کی ولایت کا دن ہے. شاہ جی ولایت کو چھوٹا ظرف تھوڑا رکھتی ہے. ولایت کوئی تنگ نظر تھوڑی ہے. ولایت کو صرف اپنی ذات تک محدود تھوڑی ہے. ولایت تو سب کو ساتھ لے کے چلنے کا نام ہے. عمران بھائی میں نے یہ بات کی ہو سکتا ہے کسی کو اچھی نہ لگے. میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں یہیں روک کے. میں نے کہا نا کوئی تم سے ناراض ہے یا تم کسی سے ناراض ہو بڑے بن کے معافی مانگو. اس دن کے حوالے سے حکم ہے یہ کہو غلطی تیری یا میری معافی میری طرف سے. کیوں میں علی کے لیے تجھے معاف کر. شاہ جی میں نے بات ایسے نہیں کی. اس کی بات میں ایک بات نکالنے لگا ہوں. مالک آپ سب کو سلامت رکھے. دیکھے ہوں گے آپ نے جنازے جب جنازہ رکھا ہو جنازے کا وارث کھڑے ہو کے کیا اعلان کرتے ہیں؟ جی کیا اعلان کرتے ہیں؟ جتنے بھی سارے آئے ہو للہ اللہ کے لیے مولا کے لیے اس کو معاف کر دو. کہتے ہیں نا بس ولایت یہ کہتی ہے مرنے کے بعد معاف کیا تو کیا کیا. یہ پیغام دینے سید میں نکلا ہوں پورے ورلڈ میں. کاش کے کسی کے دل میں اتر جائے میری بات. مرنے کے بعد معاف کیا تو کیا کیا. زندگی میں کرو نا. صرف یہ ہے نہیں حکم ہے کھانا کھلاؤ. اتنی بڑی فضیلت سن بیٹھے ہوگے پڑھ بیٹھے ہوگے. ایک مومن کو کھانا کھلانا 1,24,000 نبیوں کو کھانا کھلانے کے برابر ہے. یہ آپ کی کتب میں یہ بات لکھی ہے. علی بادشاہ جی بندہ کسی نبی کے دور میں ہو فرض کرو کوئی موسیٰ کے دور میں ہو. موسیٰ کے دور میں کتنے نبی تھے؟ جناب ہارون تھے یا جناب موسیٰ تھے؟ علی بادشاہ جی کا اگر اس دور میں ہوتے تو ان کا دل بن جاتا کہ میں نبیوں کو کھانا کھلاؤں. کتنے نبیوں کو کھانا کھلاتے؟ 2 کو. کیا کمال ہے غدیر میں. اور لازم ہے اب تو خیر گزر گئی ماشاءاللہ آپ نے ویسے لائٹنگ کی ہے. جہاں جہاں رہتے ہو گھر لائٹنگ کرو سجاؤ. پورا سال کماتے ہو سبیل لگاؤ. دودھ کی شربت کی چھوٹا سا پتیلا پکوا کے گھر والی کو کہو لنگر پکا دے غدیر. اپنے دروازے پہ بیٹھ جاؤ جو آئے بابا شربت لنگر آؤ بابا پیو. پوچھیں گے ہیں یہ کس چیز کا؟ کہو غدیر کا. خدا کی قسم غدیر بلا دی گئی ہے. غدیر شسب بلا دی گئی ہے. یہ لازمی پتہ کیا ہوگا آپ کے پاس ٹائم نہ بھی ہو آپ سے انہوں نے نہ بھی پوچھا نا کہ غدیر ہے کیا اپنے بڑوں سے ضرور پوچھیں گے یہ غدیر کیا ہے.
اپنے اپنے گھر یہ موقع دیجیے لوگوں کو اور اس انداز سے سمجھانے کی کوشش کیجیے انشاءاللہ، بجائے کسی کے اوپر غلط باتیں کر کے ہو جی نہیں مندے تے فارغ ہیں جی چھڑ دو انہاں نو اندے منکر ہیں۔ نو نو، جب تمہارا امام کائنات کی کل قدرت سمیٹ کر ابھی تک مخلوق کی نبض حیات چلنے دے رہا ہے، عاشق عاشق نہیں جو مخلوق کو توبہ کا دروازہ بند ہونے تک موقع نہ دے۔ عاشق عاشق نہیں، موقع تو بڑی باتیں ہوتی ہیں اور شاہ جی مجھے کہا جاتا نہیں آپ مجھے غلط نہیں کہتے، کبھی کسی کو غلط نہیں کہا۔ میں نے کہا جی مولا جب موقع دے رہے ہیں، جب وہ چاہیں گے، یہ کیا اوقات ہے مخلوق کی، یہ تو بیچاری مخلوق ہے۔ مجھے کربلا کہتی ہے کسی پہ انگلی نہ اٹھانا، ہو سکتا ہے ظہور امام پہ جس پہ تو انگلی اٹھائے وہی اور بن جائے۔ مہربانی سعادات یار، بہت شکریہ، مہربانی یار، مہربانی بھائی، مہربانی بھائی، بہت شکریہ۔ میسج دینا تھا نا، پیغام آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا۔ کیا صرف سبیل لنگر نہیں، فرمان ہے بھائی علی عباس، بھائی وقار، بھائی جو ہے جتنے بھی میرے خون بیٹھے ہو سادات، میں جن کا نام نہیں بھی جانتا محسوس نہ فرمائیے گا، میرے لیے سب قابل احترام، میرے لیے آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی مولا کی رعایا بھی میرے لیے بہت قابل احترام۔ مولا جانتا ہے میں لوگوں کے بلاوے پر چلا جاتا ہوں، تھوڑا سا اسٹریٹجی چینج کیے سید صاحب کہ کم از کم بلانے کے لیے مجھے 4-5 جگہ دی جائیں تاکہ میں میسج اتنی دور سے ہوں کافی جگہوں پہ دے دوں، تھوڑا سا یہ پلان چینج کیا ہے، ورنہ جس مومن نے جس حقدار نے جہاں بلایا ہے میں حاضر ہوا ہوں۔ شکریہ۔ حکم ہے وقار شاہ جی، تھک تو نہیں گئے؟ یہ 2-3 حکم جو ہیں اس غدیر کے حوالے سے وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا ایک منظر دکھانا ہے، یا علی کا ہوا پہنا کے یا علی کا دیدار آپ کو کرا کے پھر چھٹی ہے جی۔ حکم ہے ہر مومن دوسرے مومن کے دائیں ہاتھ پہ اپنا دایاں ہاتھ رکھے۔ یہ سلام کرتے ہیں نا، اچھا کبھی ایسا ہوا ہم نے الٹے ہاتھ سے سلام کیا؟ نہیں، یہ غدیر کا ہی احسان ہے۔ غدیر شاہ جی، غدیر کا دائیں ہاتھ کے اوپر اگلے مومن کا دایاں ہاتھ رکھے، رکھ کے کہے تو میرا بھائی ہے اللہ کے لیے، میں تیرا مخلص ہوں اللہ کے لیے، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں اللہ کے لیے، میں تجھ سے ایک عہد کرتا ہوں اللہ کے لیے، بس عہد ہی سنانا تو پھر بات آگے چلانی۔ غدیر کے موقع پر حکم ہے عہد کرے ایک مومن دوسرے مومن کے دائیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، میں تجھ سے عہد کرتا ہوں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کو گواہ بنا کر، اللہ کے رسول کو گواہ بنا کر، اللہ کے فرشتوں کو گواہ بنا کر، اللہ کی کتب کو گواہ بنا کر میں تجھ سے عہد کرتا ہوں اگر میں ہو جاؤں اہل بہشت میں سے، اگر مجھے موقع دے دیا جائے کہ تو اہل بہشت میں سے ہے، میں عہد کرتا ہوں میرا مومن بھائی میں نہیں جاؤں گا اس وقت تک بہشت جب تک اللہ تجھے میرے ساتھ نہ بھیجے۔ کیا بات، اس وقت تک میں بہشت بھی داخل نہیں ہوں۔ چھوٹی بات ہے شاہ جی، تصور ہی ختم ہو گیا، بندہ کتنا گناہگار تھا، کتنا خطا کار تھا، ختم ہو گیا۔ مومن نے مومن کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث سناتا جاؤں، یہ تو غدیر کہتی ہے، غدیر دلیل ہے اس بات کی، ایک مومن کسی مومن کے بغیر جنت بہشت داخل نہیں ہونا چاہ رہا۔ اب مومن ہی ایک دوسرے کو جنت لے کے جا سکتا ہے تو پھر امیر المومنین کیا کر سکتا ہے؟ تو پھر امیر المومنین کیا پسند فرما سکتے ہیں؟ اسی ضمن میں کافی چیزیں ہیں، میں سب چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ حکم کیا ہے؟ مختصر سے اجمالی خاک آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ کوشش کرو اس طرح ولایت کے سلسلے کو چلاؤ، ایک دوسرے کو دھتکارو نہ، ایک دوسرے کو یہ نہ کہو تیرا عقیدہ پست ہے میرا عقیدہ تجھ سے زیادہ ہے،
تو مقصر ہے میں نصیری ہوں نہ، کیونکہ مولا نے ابھی احتساب کی ڈیوٹی، محتسب کی ڈیوٹی تمہاری میری نہیں لگائی۔ امام نے محتسب بننے کی ڈیوٹی ہماری نہیں لگائی۔ جو علی کو تمہارے مطابق نہیں مانتا، غدیر کہتی ہے تم محتسب نہ بنو۔ میں نے دعویٰ نہیں، دلیل بھی پیش کروں گا، مگر جی غدیر کہتی تم محتسب نہ بنو، محتسب کا کام محتسب پہ چھوڑو، اس کی جیسے مرضی وہ جیسے پسند فرمائے اس پہ چھوڑ دو۔ جب تمہیں محتسب کہے کہ تم احتساب کرو تب تم احتساب کرنا، ابھی نہیں، چھوڑ دو۔ میں نے ایسے نہیں کہا۔ عمار یاسر، میں وہاں غدیر خم سے آپ کو تھوڑا سا آگے لے کے پھر واپس لے جاؤں گا۔ عمار یاسر مطاہر اٹھاتے تھے، ڈنڈا اٹھاتے تھے جو ملنگوں کے پاس ہوتا ہے۔ ویسے تو آج ملنگ بھی ناپید ہے، کیونکہ علی کا چاہنے والا علی کے سوا کسی کو رکھے تو وہ چاہنے والا نہیں ہوتا۔ علی بادشاہ جی مطاہر اٹھاتے تھے، ڈنڈا اٹھاتے تھے، سید صاحب ایک ایک کے کندھے ہلا کے کہتے تھے ولایت یاد ہے، ولایت یاد ہے، ولایت یاد ہے، سفید دن کی روشنی کا اعلان۔ اچھا سرکار جناب ہمارے یاسر میرے لاکھوں سلام، بلکہ ہم سب کے لاکھوں سلام سرکار پہ، کیا بات ہے جوہر شاہ جی، جاتے بھی مسجد تھے، مسجد میں نمازیوں کے کندھے ہلا ہلا کے کہتے تھے، باقر شاہ جی میری طرف دیکھنا ہے سید، کندھے ہلا ہلا کے کہتے تھے اعلانے ولایت یاد ہے، اعلانے ولایت یاد ہے، اعلانے ولایت یاد ہے۔ ارے بھئی نمازیوں کو کیوں چھیڑتے ہو؟ نمازیوں کا کیا ولایت سے تعلق ہے؟ ہمارے یاسر نے کہا نہیں، ابتدا ہوتی ہی نماز سے ہے۔ ابو موسیٰ اشعری تاریخ بتاتی ہے، نماز پڑھ کے بیٹھے، جا کے ہمارے یاسر نے نماز جب سلام پھیرے ہمارے ہلایا، اعلان ولایت یاد ہے، کہتے ہیں چلو شکر ہے ہنسے تو آؤں آؤں کیا نا، پیچھے سے سرکار نے مطاہر اٹھایا ڈنڈا، یا علی آ گئے۔ یا علی پوچھتے ہیں عمار کیا ہوا؟ مولا جملہ بڑا قیمتی ہے، ضائع نہ کرنا۔ مولا سفید دن کی روشنی کا اعلان بھول گئے؟ مولا اس بابے کو یہ پتہ ہے کھانا کیا ہے، کس طرح کھانا ہے، پہننا کیا ہے، اس کو سارا پتہ ہے، ولایت بھول گئے؟ مولا فرماتے ہیں عمار چھوڑ دے اس کو، کچھ نہ کہے اس کو، اس کی مجبوری ہے، اس نے دین لیا ہی اتنا ہے جس سے اس کی دنیا چل سکے۔ چھوڑ دے، بات پہنچی ہے، دنیا چل سکے، اس لیے گھبرایا نہ کرو، پریشان نہ ہوا کرو، شکر ادا کیا کرو کہ یا علی نے احسان فرمایا، ہمارے ظرفوں کو بڑھایا۔ اور اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہو کہ اس کا ظرف چھوٹا کیوں ہے، وہ علی کو ایسا کیوں نہیں مان رہا، تو بہترین حل ہے آپ کے پاس، بجائے لڑنے کے، بجائے کچھ کہنے کے، غازی کے علم کے نیچے بیٹھ جاؤ، اتنے بھی تم مخلص ہو اس کے، غازی کے علم کے نیچے بیٹھ جاؤ، تو غازی عباس تیرے وسیلے سے مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی، مولا مولا اس بندے کا ظرف تیرے بابا کے بارے میں بڑا چھوٹا ہے، مولا میں چاہتا ہوں ظہور قائم پہ مارا نہ جائے۔ نہیں بہت شکریہ، ولایت کا کمال، اگر اتنے بھی بڑے مخلص ہو اس انداز سے اس پہ رحم کروانے کی کوشش کرو، بجائے اس کے کہ اس سے قطع تعلق کر لو، اس کو چھوڑ دو، بھائی فارغ ہے تینوں چھڑ دو تینوں۔ یہ بابا علی کی مرضی ہے جس میں جتنا اتر جائے، مہربانی، واہ واہ بادشاہ کی مرضی ہے، شہنشاہ کی مرضی ہے، بلکہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، بادشاہ کی مرضی ہے جس کا دیکھیں نا۔ اب آپ لوگ گھڑے میں کھالے کا پانی ڈالنا چاہو ہو سکتا ہے، سوائے معجزے کے تو نہیں ہو سکتا، کھالے کا پانی تو نہیں آ سکتا،
क्यों? घड़े का ज़र्फ छोटा है, गिलास में घड़े का पानी नहीं आ सकता, गिलास का ज़र्फ छोटा है। आपका पेट ज़र्फ इतना रखता है 1 या 2 गिलास का। आपको कहा जाए दरिया पी जाओ, पी सकते हो? नहीं। मगर विलायत अली का कमाल ये है, जिस रूह ने मिसाक में इकरार किया था उसको इतना भर दिया जाता है, इतना लबरेज किया जाता है, उसके अंग अंग से अली 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 निकल। ये बड़ी जरूरी चीजें हैं, इन पे गौर फरमाइए। उम्मीद है इंशाअल्लाह गुफ्तगू होनी चाहिए बैठकों पर, कचहरियों में बैठ के कचहरी जो बन लगाते हो उस पे। अच्छा, बात आगे चलाते हैं। मैंने 2-3 अमल आपकी खिदमत में पेश किए हैं। सरकार ने ऐलान पसंद फरमाया। ऐलान फरमाने के बाद सरकार ने सिर्फ ऐलान नहीं फरमाया, लोगों को कहा अमीर अल मोमिनीन को मुबारकबाद। एक जुमला दो, थकावट तो नहीं है। अरब के खुद साख्ता अमीरों को मोहम्मद ने कहा। बहुत शुक्रिया। आओ खुदा साख्ता अमीर को मुबारक दो। मेहरबान। अच्छा, सरकार ने जब सबसे पहले जो बात ये पसंद फरमाई, सरकार ने पाक हसनैन को फरमाया, मेरे बेटे, दोनों शहजादे, मेरे बेटे इधर आओ, मौला को मुबारकबाद। मुबारकबाद। आगे से साहबा ने क्या कहा? मौला अली, या अली, आप तो मोमनों के अमीर बन गए। खुद ही कह रहे हैं, मोमनों के अमीर बन गए। सरकार ने मुबारकबाद दिलवाने के बाद सरकार ने अमामा शुरू किया। सरकार ने अलहम्द पढ़ी, अमामे का पहला पेज। अल्लाह अकबर। भाई बहुत शुक्रिया, थकना नहीं, मेरे साथ सफर करना है। सरकार पढ़ते पढ़ते दूसरा पेज, पढ़ते पढ़ते तीसरा पेज, पूरे अमामे तक खत्म कुरान वन्नास तक मोहम्मद पहुंचे। अमामे का एक कपड़ा यहाँ डाला, दूसरा कपड़ा इधर डाला, डाल के फरमाते, या अली जरा सामने खड़ा हो, सामने, या अली आप जरा साइड पे हैं, या अली आप जरा और साइड पे हो जाए, या अली जरा मुझे पीछे मुड़ के दिखाएं। सारे अंदाज देख के फरमाते हैं, वाह या अली। मुब्तला हो गए वो लोग जिन्होंने गदीर का इनकार किया था। मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में, मुसीबतों में जिन ने गदीर का इनकार किया था। मैं इस पे नहीं जाता, बहुत तवील चला जाएगा। मैं मासूमीन के 2-3 फरमान सुना के बस एक बात और सुनाऊंगा, फिर आपको छुट्टी। थक तो नहीं गए? मेरा दिल था मैं आपको एक नज़म भी सुनाऊं। है दिल? है जी? अच्छा, बिस्मिल्लाह। मैं अर्ज कर रहा हूँ, ईदों के लिए ईद का दिन घर घर को सजाया जाता है। ईदों के लिए ईद का दिन, बड़ी खूबसूरत नज़म है, जुमले जुमले में कमाल छुपा है। घर घर को सजाया जाता है, मौला को मौला मैदान में मिंबर पे बिठाया जाता है। जब खुम की बातें होती हैं, जब जिक्र अली का होता है, लगता है जैसे उर्दू में कुरान सुनाया जाता है। जब खुम की बातें होती है ना, जब खुम की बातें होती है, अल्लाह अकबर, जब जिक्र अली का होता है, लगता है जैसे उर्दू में कुरान सुनाया जाता है। क्या खूब समा ए अहले नजर, दस्ते नबी पे खुद हैदर। क्या खूब समा ए अहले नजर, दस्ते नबी पे खुद हैदर। जिस तरह गवाही देने को कुरान उठाया जाता है, ऐसे मैंने अभी आपका मंजर दिखाया है। बस एक दो मिसरे और मैं आपको नसर पे लेके आता हूँ। ऐलान विलायत की खातिर फितरत को बदलता है कादिर। ऐलान विलायत की खातिर फितरत को बदलता है। फितरत देखिएगा कैसे बदल रही है। फितरत को बदलता है कादिर। अंधों को दिखाया जाता है, बहरों को सुनाया जाता है।
اندھوں کو بہروں کو سنایا جاتا ہے. آج بسم اللہ عرض کر رہا ہوں, کعبے کا مخالف ہو یا کوئی مولود کعبہ کا منکر, کعبے کا مخالف ہو یا کوئی, اب ابھی ذہن میں رکھنا, ہو مولود کعبہ کا کوئی منکر, ایک جیسی سزا دونوں کی کنکر سے گرایا جاتا ہے. ایک جیسی سزا دونوں کی کنکر سے گرایا جاتا ہے. سورج کی تپش, صحرا کی تپش اور اس پہ ولایت کا اعلان. سورج کی تپش, صحرا کی تپش اور اس پہ ولایت کا اعلان. جوہر شاہ جی, کیا روز ہے آج منافق کو ہر رخ سے جلایا جاتا ہے. ہر رخ سے جلایا جاتا ہے. اب معصوم کے 2 دن فرمان سن اور پھر دعا مانگتے ہیں اور پھر چھٹی. معصوم سے پوچھا گیا 8ویں بادشاہ, پہلے چھٹے بادشاہ کا سنا دو, مولا جعفر صادق علیہ السلام. سرکار ولایت کے بارے میں بتائے, بلکہ اس سے پہلے ایک اور سوال ہوا. سرکار, اللہ نے 3 عیدیں بنائی ہیں, عید الفطر, عید الاضحیٰ اور جمعہ. یہ بھی ذہن میں رکھنا, جمعے کا دن بھی فرامین کے مطابق عید کا دن ہے. ہاں, اب اظہار نہیں ہوا بھائی علی عباس. اچھا, یہ ایک اور بات بھی بتاتا جاؤں, غدیر کا جشن سننے والوں, جمعہ لقب ہے آپ کے زمانے کے امام کا. بسم اللہ, شکریہ شکریہ. سرکار کا لقب ہے. بیٹھا ہوں انگلینڈ ٹی وی پہ, کسی نے سوال کیا, اور جی بخاری صاحب ساری روایتوں میں لکھا ہے امام زمانہ جمعے کو آئیں گے, اس کا مطلب جو امام ہفتے کو آ جائے تو اس کا مطلب ہم اس امام کو نہ مانیں. سوال ہوا, جواب تو دینا بنتا ہے. بندہ بیٹھا ہو, پوری دنیا سن رہی ہو, جواب تو دینا بنتا ہے. عمران شاہ جی, میں نے ان کی خدمت میں گزارش کی, امام کا نام ہے جمعہ, اس کا مطلب ہفتہ ہو یا اتوار ہو یا پیر ہو, جس دن آ جائے وہ جمعے کا دن ہوگا. جس دن آ جائے وہ جمع ہونے کا دن ہوگا. جمعہ بھی خوشی کا دن ہے, عید کا دن ہے. دیکھا نا آپ نے, مسلمانان عالم پوری روئے زمین پر جہاں جہاں نئے کپڑے پہنتے ہیں, ایسے ہیں نا, نہاتے ہیں, خوشبو لگاتے ہیں, مسجد بھی جاتے ہیں. اور پتہ کیا کمال ہوتا ہے, جمعے کے دن جب مولانا خطبہ پڑھتے ہیں, خطبے میں 11 اماموں کے نام آتے ہیں, کوئی نہیں کھڑا ہوتا, سردار کے نام پہ کھڑے ہوتے ہو. یہی تو کمال ہے. جمعے کے دن جمعے کے نام پہ جمع ہو کر, کھڑے ہو کر ہم بتاتے ہیں تو خیر سے ہم قیام میں ہیں. سبحان اللہ. وہ بڑا موقع آنے والا ہے, خدا کی قسم, اتنا بڑا موقع آنے والا ہے. عادل کے ظہور پر 10 مومنوں کا کیا 10,000 کا دل ہوا. میں قاتلان آل محمد سے بدلہ لوں, 10,000 کو موقع دیا جائے گا, تو بھی لے, تو بھی لے. میں نے اہل سنت کی کتاب پڑھی ہے شاہ جی, علامہ حقی کہتا ہے, سلام ہے مولانا پہ, اہل سنت عالم دین ہے مگر محقق اور باضمیر انسان ہے. کسی نے پوچھا, میرا دل کرتا ہے اللہ کرے میں محمد کے دور میں ہوتا, کاش میں ہوتا, میں محمد کے پیچھے نماز پڑھتا. اللہ کرے مجھے ایسا موقع ملے. مل نہیں سکتا, وہ 14 سال پرانی بات ہے, میں تو پڑھ ہی نہیں سکتا. علامہ حقی کہتے گھبرانا, اپنی حسرت کو دفن نہ ہونے دے, حسرت سنبھال کے رکھ, ایک محمد کعبے پہ آنے والا ہے. خوشنودی امام زمانہ بلند تر اور فرمائے جی, آپ تو نہیں گئے. اچھا بسم اللہ, آپ کو بسم اللہ. میرے پاس تو محبت کا درس ہے, میرے پاس تو شفقت ہی شفقت ہے, میرے خون کی مجبوری ہے. آپ کے معصوم فرماتے ہیں, چھٹے بادشاہ کی میں بات کر رہا تھا, سرکار فرماتے ہیں اگر لوگوں کو, اب بندے پچھلی بات بیٹھے سارے سوچ رہے, اگر تھک گئے تو میں غدیر چھوڑ دیتا. جی سرکار فرماتے ہیں اگر بندوں کو غدیر کی حقیقت کا پتہ چل جائے
روزانہ 10 مرتبہ فرشتے بندوں سے ہاتھ ملانے آئے. میں پڑھا ہوتا، میں نے علمی بات جو ممبر پہ کھڑا کرنا پڑی ہوتی بات میں نہ کرتا آپ کی خدمت میں، کہیں بھی نہ کرتا. میں مولا کو جواب تھا. سرکار کی پیشی بڑی سخت ہے. یہاں تو بات کر کے نعرے مروا کے واہ واہ کر کے چلا جاؤں. خدا کی قسم آل محمد کا ذکر پل صراط سے کم نہیں. ہاں یہ کسی عام بندے کی کہانی نہیں. چاہے اس گھر کے ذکر کے فضائل ہوں یا مسائل ہوں، یہ بڑے اہم ہیں. ہاں بابا اس کو بات کرنے کے لیے بڑی پتلی تار پہ چلنا پڑتا ہے. میں نہ پڑھا ہوتا یہ بھی نہ کہتا. بندہ بیٹھے بیٹھے مضمون بناتے اور ممبر پہ آ کے بیان کر دیتے. تھوڑا سا ضمیر پہ تولنے کی کوشش کیجئے. ضمیر بہترین اندر ایک بیٹھا ہے جو بتاتا ہے یہ اس گھر کی شان کے مطابق ہے، یہ اس گھر کی شان کے مطابق نہیں. مشورہ ہی پیش کرنا تھا نا آپ کی خدمت. منوانا مقصد نہیں ہے، مشورہ ہی خدمت میں آپ کی پیش کرنا تھا. سرکار فرماتے ہیں اگر لوگوں کو حقیقت غدیر معلوم ہو جائے 10 مرتبہ دن میں فرشتے آئیں اور ان سے مصافحہ کریں. سلام ہے، مصافحہ کریں، سلام ہے. 8ویں بادشاہ سے جب پوچھا گیا، ہاں وہ بات رہ گئی چھٹے بادشاہ کی، سرکار سے پوچھا گیا سرکار عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعہ 3 خوشیوں کے یہ عیدیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی فرماتے ہیں عید اکبر کا تمہیں پتہ ہی نہیں؟ شاہ جی ایک جملہ دوں. اچھا ماشاءاللہ ذہن تیار ہے. عرض کرنے لگا ہوں ہم لوگوں نے لوگوں کے کہنے پر شروع کر دیا یہ چھوٹی عید ہے، یہ بڑی عید ہے. خدا کی قسم یہ سب چھوٹی عیدیں ہیں، بڑی عید کو غدیر کہتے ہیں. عید الاکبر خود فرما ہے، عید الاکبر بڑی عید ہے. چلے چھوڑ دیتا ہوں سارا مضمون، معصوموں نے جو فرمایا وہ سب چھوڑ دیتا ہوں. آ جاؤ عید کے موقع پر بچے کیا مانگتے ہیں؟ بڑوں سے کیا مانگتے ہیں؟ میں مہربانی وقار شاہ جی بڑا موڈ بڑا ہے. کیا مانگتے ہیں بچے؟ ہم جتنے بھی صاحبان عرفان بن جائیں ہم ان کے آگے بچے ہی ہیں. اوکے بچے ہوئے میں مہربانی آپ کی کیا بات ہے. صاحب زمان آپ سب کو سلامت رکھے اور ہم اسی طرح مل کے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ولایتی اور غدیری بن کے سفر کرتے رہے. ایک دوسرے کو ساتھ ہمت دلا کے، ہمت کرو، گھبراؤ نہیں، تھکو نہیں، بیٹھو نہیں، سفر کرو. سفر کرنا کیا ہے؟ اب سفر میں ہمیں راستے میں چھوٹی سی بات کرنے لگا ہوں. یہ سفر کیسا ہے جوہر شاہ جی؟ یہ بڑی ضروری میسج تھا، ایک چھوٹا سا عرض کرتا جاؤں. سفر کرنا، راستے میں آئے، راستے میں کوئی چیز نظر آئی، کسی نے مجھے کہہ دیا، فرض کرو کلیے، یہ ساری فرض کرو کی بات ہے، کسی نے کہہ دیا ذرا رکیے دیکھیے یہاں بڑی روشنیاں ہیں. میں نے کہا نہیں روشنیاں نہیں دیکھنی، آگے منزل پہ نہیں پہنچ سکے. سفر ہوتا ہے تو پھر اس طرح. مہربانی میں نے اسی سفر کے حوالے سے نوجوان میں نے کہا روشنیاں نہیں دیکھنی. راستے میں نعوذ باللہ ممبر پہ کھڑے ہیں، غدیر کا موقع ہے، کوئی نامحرم خاتون سامنے آ جائے. الحمدللہ جو ساتھ سفر کرتے وہ بھی کیا بات ہے، صاحبان کمال ہیں. فرض کرو مجھے کہیں شاہ جی ذرا دیکھو. میں انہیں کہوں گا یار وقت نہیں ہے، ان کو دیکھتے رہ گئے منزل پہ نہیں پہنچ سکے. میں نے اپنی ذات پہ رکھ کے مثال دی ہے تاکہ شاید میں نے کسی کا نام نہیں لیا، اپنی ذات پہ رکھ کے مثال دی ہے. میں نے کہا نہیں، راستے میں چھاؤں نظر آئی، گاڑی دوڑا رہے تھے، چھاؤں ٹھنڈا پانی نظر آیا. انہوں نے کہا جی روکیے شاہ جی، چھاؤں میں ٹھنڈا پانی ہے، تھوڑی دیر رکیے ٹھنڈا پانی پیے. میں نے کہا اگر ہم نے بریک مار دی منزل سے دور رہ جائیں گے، پھر ہمیں اور سفر کرنا پڑے گا. چھوڑو یار، منزل پہ پہنچنے کے لیے جاتے ہیں، جو عطا ہوا مل جائے گا. سفر ہوتا ہے تو پھر ایسے ہوتا ہے. راستے میں نے کسی کا عیب دیکھا، مجھے کہنے لگا دیکھو شاہ جی عیب. میں نے کہا یار اچھا نہیں ہوتا، ہم ہیں علی والے، علی والوں کا کام ہوتا ہے عیبوں پہ پردہ ڈالنا. سادات وزا مولا کی عزت کی قسم، جب تک کریکٹر بلڈنگ نہیں ہوگی نا، کردار کی درستگی نہیں ہوگی، سفر ولایت نہیں ہو سکتا. کردار کی درستگی بہت ضروری ہے. سفر کرو اس طرح جس طرح کرنے کا، اس کا یہ مطلب نہیں
صبح گھر سے نکلو اور سیدھے کعبے کی طرف چل پڑو، نہیں، اپنے دنیا کے کام کاج کرو، اپنے معاملات دیکھو، نوکریاں کرو، کاروبار کرو، زمینیں جو بھی کرتے ہو، کاشتکاریاں کرو، سب کچھ کرو، مگر اس کمال اور یقین کے ساتھ کرو، دنیا کی کوئی عورت آ جائے یہ سمجھو بہن ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، کیونکہ تمہارا سفر مولا کی طرف ہے۔ بے شک بے شک کبھی بھی زبان سے نہ شکری ظاہر نہ کرو۔ یہ نہ شکری ہے کسی کی کوٹھی، کسی کی کار، کسی کے قلعے، کسی کی زمینیں، کسی کی جائیدادیں دیکھ کے نہ شکری ہے، نہ شکری ظاہر نہ کرو۔ سفر جاری رکھنا ہے تو جو عطا ہوا محنت ضرور کرو، اس کی رضا پہ راضی۔ شاہ جی یہ ولایت ہے، اور جوہر شاہ جی مجھے بے شک پسند نہ کیا جائے، مجھے اس کی پرواہ نہیں، مگر ممبر کی عظمت کی قسم میں اس ولایت کا قائل نہیں جو صرف تشہد تک محدود ہو۔ ولایت کی خوشبو ہوتی ہے، خوشبو دیکھنی ہے تو سلمان میں دیکھو، محسن میں دیکھو، بوزر میں دیکھو، کمبر میں دیکھو۔ نہیں شاہ جی میں نہیں عرض کر پایا، کچھ بندے پیچھے پریشان میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں، گھبرائے بیٹھے۔ دسترخوان علی بیچتا تھا یا نہیں؟ میں نے اس چاہ رہا تھا سمیٹ لوں، ایک بات سامنے آگی، بس کے بعد دعا عیدی۔ دسترخوان علی بیچتا تھا، سلمان بھی بیٹھتا تھا، بوزر بھی بیٹھتا تھا، کمبر بھی بیٹھتا تھا، بغداد بھی بیٹھتا تھا، حذیفہ یمانی بھی بیٹھتا تھا، ہمارے یاسر بھی بیٹھتا تھا۔ معصوم خود فرماتے ہیں جو عقیدہ، جو ایمان، جو عرفان سلمان کی ہے وہ بوزر کی نہیں۔ شاہ جی ہے ان میں ہمت، ایک جملہ دیتا جاؤں یہیں پھر روک کے، میں چاہ رہا ہوں میں سمیٹ لوں لیکن پتہ نہیں کیا کروں، بار بار کوئی ہے جو بلوا رہے ہیں۔ خدا کی قسم 10ویں فرمایا گیا، 10ویں درجے پر ہے سلمان، 10ویں درجے، پوچھو رکھو علماء کے سر پہ قرآن، ایمان کے درجے کتنے ہوتے ہیں؟ کہیں گے 10، 10ویں پہ تو ہے نوکر، پھر سلمان کا مولا کس؟ دسترخوان بکتا ہے، سارے لنگر کھاتے ہیں، یا علی کا دسترخوان ہے، سارے سلمان کی جو معرفت ہے وہ بوزر کی نہیں۔ مگر میں نے ابھی تک کہیں نہیں پڑھا، نوجوان دوستو لازمی بیٹا پیغام ہے یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، کہیں نہیں پڑھا باقر شاہ جی کہ کہیں بھی سلمان نے کہا اے بوزر جو میں علی کو مانتا ہوں تو مانتا نہیں، اٹھ ایک طرف ہو، جب میں کھا رہا ہوں تو نہ بیٹھا کر، تیرا عقیدہ ہی نہیں مجھ سے ملتا۔ میں نے کہیں نہیں پڑھا سلمان نے کسی نوکر کو دھکا دیا ہو، سلمان نے کسی نوکر کو برا بھلا کہا ہو۔ میں نے سلمان کی روح سے پوچھا، تخیل میں شاعر بھی باتیں کرتے ہیں، میں نے سلمان سے پوچھا سلمان تیرا عقیدہ، تیری منزلت، تیرا مقام بلند تھا تو منا اہل البیت بنا، تیرے اوپر بڑا کرم ہوا تو قائم کے لشکر کا کمانڈر بھی بنا، تو یہ جو چھوٹے عقیدے والے تھے ان کو کیوں کچھ نہیں کہتا تھا؟ کہتے میری مجبوری تھی، علی نے مجھ پہ نگاہ کرم کی، میری توفیق جو تھی وہ میری پوری کر دی، اب میں ان پہ نگاہ ڈال کر ان کے بارے میں سوچ کر جتنا ٹائم میں نے ان کو سوچنا ہے کیا اتنا ٹائم میں علی کو چھوڑ دوں؟ بہت شکریہ، کہنے بڑی کیا بات ہے۔ آؤ جی عیدی مانگتے ہیں، وقار شاہ جی منگیے پھر عید، آؤ عیدی مانگتے ہیں۔ مانگے کس سے؟ عید الاکبر ہے، عیدی بھی اکبر ہو، فطر پہ، اضحیٰ پہ 1000 100 2000 5000 عیدی چل جاتی ہے، غدیر پہ پیسے نہیں چلتے۔ صاحب بہت شکریہ سید، غدیر پہ پیسے نہیں چلتے کیونکہ علی کی ولایت اتنی سستی نہیں جو کاغذوں میں بک جائے۔ آپ مانگتے ہیں، مانگے تو کس سے مانگے؟ پروردگار سے سب سے پہلے۔ پروردگار تیرے گھر کا خانہ زاد ہے علی، اور پروردگار کا حبیب تو نے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے، ہم دونوں سے مانگیں گے، عطا کیجئے۔ آواز ہی بولو کیا مانگتے ہو؟ ہم نے کہا پروردگار آپ تھوڑے سے سمجھدار ہوتے تو جا رہے ہیں، پیسے نہیں مانگتے، وہ تو فطر پہ گھر میں ہی مل جاتے ہیں، آگے پیچھے مل ہی جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں آپ کا صدقہ مل ہی جاتا ہے، کاشتکاری کرتے ہیں مل ہی جاتے ہیں، پیسے نہیں مانگتے۔ پروردگار اور پروردگار کا پاک حبیب علی کی ولایت کے صدقے ہمیں پروانہ جنت عطا کر۔
سبحان اللہ آپ کے ہاتھ اٹھانے کو سلام ہے، لیکن میرا کام پیغام دینا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ، آواز آئی، تھوڑی سی غور کرو۔ وہ چیز عید اکبر پہ مانگ رہے ہو جو ماں کے قدموں تلے موجود ہے؟ اشاروں میں بات کر کے آ رہا، میں بسم اللہ کر رہا، بسم اللہ سادہ۔ بہت شکریہ مومنین، محبان آل محمد، میں مشکور۔ آپ جی کیا بات ہے آپ کی؟ وہ چیز مانگتے ہو جو ماں کے قدموں تلے موجود ہے، جو مچھر کا پر جتنا بھی محبت رکھتا ہو وہ جہنم نہیں جائے گا۔ وہ چیز مانگتے ہو جو مچھر کے پر بھی رکھتا ہو، اس کو بھی مل جائے، تم بھی وہی مانگتے ہو؟ ہاں ویسے پروردگار بات تیری بالکل حق ہے، کیا کریں نفس نے گھیرا ہے۔ اچھا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ پروردگار پھر ہم تجھ سے حسین، شاہ جی توجہ میں ترقی کیجیے گا، بس میں ختم کر دی بات، میں بہت کچھ کہہ گیا، اللہ کرے یہ سمیٹ لیں، ضائع نہ ہو جائے۔ پروردگار ہم تجھ سے وہ مانگتے ہیں جو 72 نے مانگا۔ 72 تم نے کیا مانگا حسین سے؟ 72 کہتے ہیں یاد رکھنا حسین سے مانگو وہ جو مقدر میں نہ ہو۔ سبحان اللہ کیا بات جو مقدر میں نہ ہو۔ آؤ مانگتے ہیں دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھیلاؤ جھولیاں۔ فَأَسْأَلُ اللَّهُ الَّذِي يَكْرَمُ مَقَامَكَ وَأَكْرِمْنِي بِكَ يَرْزُقْنِي طَالَبَ سارے کا ماں امام منصور۔ میرا اللہ کا حبیب، ہم سب کا ایک ہی سوال ہے غدیر کے موقع پر، اگر تو ہمیں عیدی دے سکتا ہے مہدی کے لشکر کا سپاہی بنا دے۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں کو کنیزوں میں شامل کر دے۔ اس سے بڑی کوئی عیدی ہوگی؟ اس سے بڑی کوئی دعا ہوگی؟ بہت بڑی سبحان اللہ۔ اور ہاں ان کو بھی نہیں پیچھے چھوڑتے جو شاید یہ سوچ رہے ہوں بخاری صاحب نے ہماری پریشانیوں کے لیے، تکلیفوں کے لیے، ٹینشنوں کے ختموں کے لیے دعا نہیں مانگی۔ آؤ تمہیں بھی ساتھ لے کے چلو، میں چھوٹا ظرف نہیں رکھتا، میں یہیں چھوڑ کے چلا جاؤ ممبر، بعد میں چمک ہوئے بخاری صاحب نے تو کسی، میں کہہ رہا ہوں پروردگار ہر محب آل محمد، ہر مومن کی پریشانی، تکلیف، مصیبت کو دور کر، مگر اس لیے کہ وہ تیرے ولی کے ظہور کی راہ ہموار کرے۔ کیا بات بے شک۔ جتنے بیمار ہیں، جہاں جہاں بیمار ہیں، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، تاکہ وہ تیرے ولی کے ظہور کی خاطر کوئی نہ کوئی کام نصرت کا کرے۔ جن کی اولاد نہیں ہے، اس وقت کا صدقہ، اس ٹائم کا صدقہ، ماں باپ بننے کے لیے نہیں، قائم کے لشکر کا سپاہی عطا جو جو ہے، جو جو ہے۔ وقار بھائی پریشان بالکل نہیں ہونا، سرکار کی رضا پہ راضی رہنے، میرے مولا کریم ہے، اگر آنے والے کو ایک کی بجائے 7 دے سکتے ہیں وہ بہت بڑی کریمی کر سکتے ہیں۔ آپ نے بس یہ نہیں کبھی سوچنا شاید مجھے ہی اس قابل بنایا گیا، بیٹا نہیں دیا، نہیں، آپ عرضی کرتے رہو، آپ کا کام مرضی کر رہا ہے، گزارش کرتے رہو، انشاءاللہ جب دروازہ کھلے گا پھر کرم ہی کرم، گھبرانا نہیں۔ سیدیں آپ نے امت کو ہمت دلانی ہے، آپ کے فرائض میں شامل ہے۔ ایک اور دعا کرتے ہیں، جتنے ورثا ہم سب کے چلے گئے، جہاں جہاں دفن ہے، اس غدیر کے موقع کا صدقہ، علی کی ولایت کا صدقہ، جب وارث غدیر کا ظہور ہو، کفن جھاڑتے ہوئے ہمارے مرد اور عورتیں قبروں سے نکل آئے۔ پڑھتے ہو کہ میں پہلے بھی بانٹ گیا تھا، شاید یاد ہو، دعائے عہد، حدیث کے ساتھ دعائے کمیل ماشاءاللہ پڑھتے ہو خیر و برکت کے لیے، مگر پوری مفاتی میں واحد دعا ہے جس کو دعائے عہد کہتے ہیں، جس کے بارے میں حکم ہے جو کم از کم 40 دن اور اگر زندگی کا معمول بنا لے، معصوم فرماتے ہیں، آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں، کائنات کا صدیق کہتا ہے، سچی ماں کا سچا بیٹا کہتا ہے، وہ سچا کہتا ہے، وہ سچا نہیں جس نے زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو، وہ سچا کہتا ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے، وہ سچا کہتا ہے جو دعائے عہد پڑھتا رہے گا، اور کوشش کرو اپنی زبان میں پڑھا کرو، اردو تمہاری زبان ہے، تمہیں سمجھ آئے تم سے مولا پڑھوانا کیا چاہتے ہیں۔ فرمایا جو پڑھے گا میں وعدہ کرتا ہوں وہ مر بھی گیا میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا۔
راضی ہو؟ بسم اللہ راضی ہو؟ بسم اللہ کوئی اور دعا کہتے تو وہ بھی میں کر دیتا ہوں. میرا خیال میں دعائیں میں نے ساری آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں، ورنہ یہ جتنی سید بیٹھی ہیں یہ خود دعا ہے. بسم اللہ ہاں. بس یہ انشاءاللہ خیر ہو. سادات کی چھاؤں میں بیٹھے ہو، حدیث کے موقع بیٹھے ہو، کوشش کرو اپنے بہت سارے زندگی کے معاملات مولا پہ چھوڑ دو. خدا کی قسم سکھی ہو جاؤ گے مولا پہ. رات کو سویا نا، یہ نا ہائے یہ نہیں ہوا، ہائے وہ نہیں ہوا، ہائے یہ نہیں ہوا، نہ آرام سے لب ہلاتے رہا کرو، مولا یہ نہیں ہوا، اگر تو میرے حق میں مناسب سمجھے تو کر دے. سبحان اللہ مولا ہم نے اپنی سوچیں تجھے دے دی، مولا تو جان، تو بہتر جانتا ہے، ہمیں نہیں اندازہ. یقین کرو ایسے کہو، کسی کو کہنا بھی نہیں پڑے گا، کسی کو کہنا بھی نہیں پڑے گا. سجی میں نے بات ایسی نہیں کہ میرا دل تھا میں چھوڑ دوں، صرف ایک بات کرتا ہوں، میں نے اس میں سے کچھ نہیں پڑھنا، صرف ایک بات کرتا ہوں. آپ کی تاریخ میں ایک ایسا بندہ گزرا ہے، عارف عالم تھا، بہت بڑا عارف عالم تھا. اس کے پاس لوگ اپنے مسئلے لے کے آتے تھے، جناب اس مسئلے کا حل بتا. جی مسئلے کا حل بتائیے. وہ سب کو کہتا تھا میں مولا سے توسل کروں گا، پوچھوں گا تو بتاؤں گا، میں خود رائے قائم نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو، میری رائے غلط ہوگی تو پکڑ سخت ہے، چھڑا کوئی نہیں سکتا. کسی نے شاید ایک مسئلہ اس کے سامنے رکھا. ایک خاتون دنیا سے چلی گئی، آخری وقت تھا، بچہ اس کے پیٹ میں ہے، بچہ زندہ ہے. مولانا جی، علامہ صاحب، قابل قدر، بتائیے کیا کریں؟ بچہ نکال لیا جائے یا میت کے ساتھ دفنا دیا جائے؟ مولانا کہتے ہیں جی آپ تھوڑی دیر میں میرے پاس آنا. اندر گیا، مسلح بچھایا، روتا رہا. قائم تو بہت قریب ہے مولا، تو شہر رکھ کے بھی قریب ہے. تیری جد نے فرمایا جب تلوار تمہاری گردن پہ پہنچ جائے میرے مہدی کو آزما کے دیکھنا، تلوار چلنے سے پہلے نہ آئے تو نہ مہدی نہیں. مولا تو اتنا قریب ہے. مولا بحرین میں اناروں والا واقعہ جب ہوا تھا، 3 دن لوگ تڑپتے رہے تھے، 3 دن تڑپتے رہے. جب تیری ذات ملی تھی، تیری ذات نے فرمایا تھا تم نے مجھے اگر دربار میں پکارا ہوتا میں ادھر آ جاتا. مناجات کر رہے عمران، ادھر رو رہے، عرضی کر، رو رہے عرضی کر، دروازہ بجا. علامہ صاحب باہر گئے. جی جناب علامہ صاحب آپ کا شکریہ، میں ہم آپ کے مہربان، ہم مشکور. میں کیا بات ہے، آپ نے تو شفقت کر دی، ہم تو ایک زندہ کو مارنے سے بچ گئے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا آپ نے تو ابھی بندہ بھیجا تھا، شکم سے خاتون کے بچہ نکال لو، بچہ زندہ ہے. ہم نے نکالا، بچہ واقعی زندہ تھا، دفنا دیا. شکر ہے ایک زندہ جان بچ گئی. اندر جا کے کہتے قائم کرواتا خود ہے، نام روپے لگواتا.